عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور وہ اس وقت موجود نہ تھے۔ وہ بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا ہے اور میں اس وقت حاضر نہ تھا، اگر میں ان کی طرف سے کوئی صدقہ و خیرات کروں تو کیا انہیں ثواب پہنچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ حضرت سعد عرض گزار ہوئے کہ میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میرا مخراف نامی باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ فوت ہو چکی ہیں، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ دوں تو کیا وہ اسے کوئی نفع دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس آدمی نے عرض کیا، میرے پاس ایک باغ ہے، اب گواہ رہیں کہ میں نے یہ باغ اس کی طرف سے صدقہ کر دیا۔ اسے امام ترمذی، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا، یہ حدیث حسن ہے اور علماء کا یہی قول ہے۔ فرماتے ہیں میت کو صرف صدقہ اور دعا پہنچتی ہے۔ بعض محدثین نے یہ حدیث بواسطہ حضرت عمر بن دینار اور حضرت اکرمہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرسلاً روایت کی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ام سعد یعنی میری والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا ہے، سو ان کی طرف سے کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پانی پلانا۔ تو انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اور کہا، یہ ام سعد کا کنواں ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان کی والدہ فوت ہو گئیں، تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ انہوں نے عرض کیا، تو کون سا صدقہ بہتر رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پانی پلانا۔ تو انہوں نے ایک کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، پس یہ کنواں مدینہ منورہ میں سعد یا آل سعد کی پانی کی سبیل کے نام سے مشہور تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد فوت ہو گئے ہیں اور انہوں نے مال چھوڑا ہے، لیکن انہوں نے وصیت نہیں کی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا یہ صدقہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اسے امام مسلم، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور ان پر 1 ماہ کے روزے واجب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بتاؤ، اگر اس پر کچھ قرض ہوتا تو کیا تم اس کی طرف سے وہ قرض ادا کرتی؟ اس عورت نے عرض کیا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض پہلے ادا کیا جائے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت آئی اور عرض کیا، میں نے اپنی ماں کو ایک باندی صدقہ میں دی تھی اور اب میری ماں فوت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں ثواب مل گیا اور وراثت نے وہ باندی تمہیں لوٹا دی۔ اس عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں پر 1 ماہ کے روزے بھی باقی تھے، کیا میں اس کی طرف سے روزے رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس کی طرف سے روزے رکھو۔ اس نے عرض کیا، میری ماں نے حج بھی کبھی نہیں کیا تھا، کیا میں اس کی طرف سے حج بھی ادا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس کی طرف سے حج بھی ادا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس کی طرف سے حج بھی ادا کرو، سے ان سب اعمال کا ثواب پہنچے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میری بہن کا انتقال ہو گیا اور اس پر 2 ماہ کے روزے باقی تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تیری بہن پر قرض ہوتا تو کیا تو ادا کرتی؟ اس نے جواب دیا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا حق زیادہ ادا کرنے کے لائق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا میری بہن وفات پا چکی ہے اور اس نے حج نہیں کیا تھا تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتا ہوں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس پر قرض ہوتا تو تم یقیناً ادا کر دیتے، بس اللہ تعالی وفا کا زیادہ حقدار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا میرے والد فوت ہو گئے ہیں اور انہوں نے حج ادا نہیں کیا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اپنے والد کی طرف سے حج کر لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص وفات پا جائے اور اس کے ذمہ رمضان شریف کے روزے باقی ہوں تو اس کی طرف سے ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب کوئی شخص رمضان میں بیمار ہو جائے پھر صحت یاب نہ ہو بلکہ مر جائے تو اس کی جانب سے کھانا کھلایا جائے اور اس کے اوپر قضا نہیں ہے، اور اگر اس نے نظر مانی ہو تو اس کا ولی اس کی نظر پورا کرے۔ اسے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حنش کا بیان ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 2 دمبے قربانی کرتے دیکھا تو عرض کیا یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنی طرف سے قربانی کرنے کی وصیت فرمائی تھی، چنانچہ ارشاد عالی کے تحت میں ہمیشہ ایک قربانی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز مسجد اشار سے ایسے شہیدوں کو اٹھائے گا کہ ان شہدائے بدر کے ساتھ ان کے سوا کوئی اور کھڑا نہ ہوگا۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاص بن وائل نے دور جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ وہ 100 اونٹنیوں کی قربانی کریں گے اور حشام بن العاص نے اپنے باپ کی طرف سے 50 اونٹنیوں کی قربانی کی تو کیا اس کا ثواب انہیں ملے گا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا باپ توحید کو ماننے والا تھا اور تم نے اس کی طرف سے روزے رکھے یا صدقہ کیا تو یہ اسے نفع پہنچائیں گے۔ حضرت عطائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سفیان اور حضرت زید بن اسلم سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں اپنے مرحوم باپ کی طرف سے غلام آزاد کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اسے امام ابن ابی شیبہ اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ان کی طرف سے غلام آزاد کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے والدین کی طرف سے حج کیا یا ان کا قرض ادا کیا وہ روز قیامت نیکوکاروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی اپنے والدین کے لیے حج کرتا ہے تو اس کا اور اس کے والدین کا حج قبول کر لیا جاتا ہے، آسمانوں میں ان کی ارواح کو بشارتیں دی جاتی ہیں اور اس بندے کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیکوکار لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ جو پریشان حال ہیں اور اپنی پریشانیوں کو کسی سے بیان نہیں کرنا چاہتے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ تو اپنے نیک بندوں کو جو دیا کرتا ہے وہ ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ اتنا عطا کر جتنی تیری شان ہے، اتنے گناہ معاف فرما جتنا تو رحمان ہے، اتنی آزمائشوں سے محفوظ فرما جتنا تو مہربان ہے۔
اتنے رزق میں فراوانی فرما جتنا تو رازق ہے۔ یا اللہ پاک سب لوگوں کی مشکلیں آسان کر دے اور مجھے وہ چیز عطا کر دے جس کی میں نے تجھ سے امید لگائی ہوئی ہے۔ یا اللہ تجھے تیری خدائی کا واسطہ، تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے غفور ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے رحیم ہونے کا واسطہ میری دعا پہ کن کہہ دے۔ اگر میری کسی غلطی کی وجہ سے میری دعا قبول نہیں ہو رہی تو ان غلطیوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ پاک ہماری جو زندگی گزر گئی اس پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو ہمیں معاف کر، اور جو زندگی باقی ہے اس پر ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک تو ہم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ آمین ثم آمین۔